یہ بات آن ریکارڈ کہنا کہ وہ معافی دینے کو تیار ہے، مطلب خان صاحب معافی کس کو دینی بہت ہے؟ کانفیڈنس ہے پھر تو خان شہباز صاحب کو اپنے شریف کو اوپر دینی ہے، پاکستان کی فوج کو دینی ہے، ISI کے چیف کو دینی کس ہے، کو دینی آرمی ہے؟ چیف کو دینی ہے، کل کے گئے۔ آپ کھل کے بات کریں۔ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو کسی کرپشن کے الزام کے تحت سزا نہیں دی گئی، کسی سیاسی الزام کے تحت بھی سزا نہیں دی گئی، ان پہ الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے قتل کروایا تھا۔ قربان غیر کریں اخلاقی اس جعلی اسمبلی سے یہ تمام چیزیں کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں لے رہے ہیں؟ ابھی بھی لے رہے ہیں۔ نکلے باہر۔ آپ تو اس اسمبلی کو نہیں مانتے، اس تو حکومت کو جب نہیں مانتے، آپ اس اسمبلی کا بیٹھا بیٹھا ہپ ہپ کر رہے ہیں تو پھر تو عوام آپ تو کو، اس اسمبلی کو توڑنا نہیں چاہتے۔ تو پھر وہی جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو پھر عوام کو بس کوئی نہ کوئی بات دینے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بس یہ لوگ کرتے ہیں۔ سر یہ ان کا کام صرف بس یہی ہے کہ وہ بس ایسے اعلان ہی کرتے رہے، خبر میں ہی رہیں، گھر بیٹھ گئے۔ تو کوئی رزلٹ نکلے پھر ان چیزوں کا؟ صرف ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بس آپ آئیں ٹی وی پہ اناؤنسمنٹ کر دیں اور بس۔ یہ تو خیر، اب اگر آپ تنزیہ طور پر بات کریں جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کرے یار اتنی سہولتوں کے ساتھ جیل میں رکھو۔ سر اس پہ بیسٹر گور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہو رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جیل میں جو ہے، جیل جو ہے وہ کوئی 7 اسٹار ہوٹل نہیں ہوتا۔ یعنی حکومت نے کنوے لوگوں کو یہ کیا کہ یار یہ تو ایک ہال میں بیٹھے 100 150 200 250 افراد کے اجتماع سے گھبرا جاتے ہیں، جو عام زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس طرح یہ مہینہ شروع ہوگا، رمضان، مارچ، اس کے بعد اپریل، گندم کی کٹائی، پھر اس کے بعد اس کا بکنا، یہ وہ تو یہ تمام چیزیں خلق خدا کو اور مسائل میں مصروف رکھیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، آج کل اپوزیشن کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلے انہیں اجلاس کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی تو انہیں ایک نجی ہوٹل میں جا کر کرنی پڑی۔ اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد ایک تحریک سٹارٹ ہوگی نئے الیکشنز کے لیے، حالات کے لیے اور جنرلی جو ہو رہا ہے اس کے لیے۔ ساتھ ساتھ وی نیوز کو بیرسٹر گوہر نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں وہ خان کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خان جھکے گا نہیں، کسی صورت معافی نہیں مانگے گا، لیکن معافی دینے کو تیار ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن کی، پی ٹی آئی کی اور اس سب کی فیوچر کیا ہے، اور کیا واقعی رمضان کے بعد ہم ایک تحریک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیا واقعی اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا یا یہ پھر سے ایک ایسا ہی ایک شو ہوگا صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ساری باتوں کی کیا فیوچر ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب، آپ کہیں گے میں پھر سے پی ٹی آئی کا ہی ذکر کر رہی ہوں، خان کا ذکر کر رہی ہوں، اپوزیشن کا ذکر کر رہی ہوں، سر بس کیا کریں، ان کو بھی خبروں میں رہنا تو آتا ہے نا۔ جی بالکل آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی اور کسی چیز کا چیز کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمیں اپنی نااہلی اور نالائقی کو ماننا چاہیے۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب کا مثلاً جیسے آپ نے حوالہ دیا، انہوں نے انٹرویو دیا کہ خان جھکنے کو تیار نہیں، ادھر بیٹھ کے ہی سر وہ یہ آدمی جب تاریخی گرفتار جملہ ہوتا ہے تو وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مولانا آزاد بھی جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ سیاستدان جب جیل میں جاتا ہے تو وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوتا، اسی لیے جیل میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ عرصہ ہوا ہے، اب حکومت سیاستدان کو سیاسی الزام کے تحت تو گرفتار کرتی ہی نہیں ہے، وہ اس پہ اس طرح کے مقدمات بناتی ہے، عدت کے، القادر ٹرسٹ کیس ہے، القادر ٹرسٹ کے، توشہ خانوں سے پیسہ توشہ لینے کے، یعنی وہ ذلیل و خوار کرتے ہیں مہاتما گاندھی پہ یا مولانا آزاد پہ یا خان عبد الغفار خان پر یا خان اچک پر، ان پہ کوئی، یا غوث بخش جو آئی کر نہیں، خان عبد الولی خان، ان پہ کبھی اس طرح کے الزامات نہیں لگے کسی کہ بھئی کو بدعنوانیوں کے یہ ہو، ان پہ باقاعدہ یہ الزام لگتا تھا کہ جی وہ حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کر رہے ہیں یا پختونستان بنانا چاہ رہے ہیں، کسی مطلب سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے اپنی بات پہ۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ
تھینکس ٹو ہماری خاص جو ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ 1980 کی دہائی سے نہیں بلکہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تو اگر ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو کسی کرپشن کے الزام کے تحت سزا نہیں دی گئی، کسی سیاسی الزام کے تحت بھی سزا نہیں دی گئی، ان پہ الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے قتل کروایا تھا، جس کی اور بالکل پہ ان کو پھانسی اس کا جو وعدہ معاف گواہ تھا جو ان دنوں ایف ایس ایف جس کے ذریعے مبینہ طور پر وہ قتل کروایا گیا اس کو معاف کر کے جو ہے بیرون ملک بھجوا دیا گیا، انصاف کا بول بالا ہوا۔ اور اب جب اتنے سال گزر گئے ہیں تو قاضی عیسیٰ صاحب کی عدالت میں یہ ہوا کہ ارے صاحب وہ تو پھانسی کو غلط ہو گئی تھی، اس کے ڈیسیژن کو اب وہ پھانسی reverse غلط کر ہو لیا گئی گیا۔ تھی، لیکن اس پھانسی کے ایک انسان کی جان لینا اور اس کی کچھ پوچھنے والی بات کوئی نہیں۔ ریپرکشنز نہیں، بہرحال کوئی کانسیکوینسز نہیں۔ لیکن بجائے ہم اس طرح کے سوالات پر غور کرنے کے، چونکہ یہ سوشل میڈیا ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا چسکا ہونا چاہیے، تو ایسی چیز جو ٹک وائرل ٹاک ہو کا جائے۔ ایکسپینڈڈ، تو وائرل یہ تو بات یہ ہے کہ بھائی خود آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلی بات یہ یقیناً عمران خان صاحب جھکیں گے نہیں، اتنے عرصے سے جیل میں ہیں تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ایک ہفتہ بھی نہیں گزار پائیں گے، تو انہوں نے حیران کیا، یقیناً کیا۔ اب اگر آپ تنزیہ طور پر بات کریں جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کرے یار اتنی سہولتوں کے ساتھ جیل میں رکھو، اس پہ بحث شگور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہو رہا ہے، بشا بی بی کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جیل میں جو ہے، جیل جو ہے وہ کوئی 7 اسٹار ہوٹل نہیں ہوتا۔ وہ یہی بہرحال باتیں جیل ہم ہوتا یہ ہے۔ سنتے تھے کہ جی وہ آصف علی زرداری تو جیل میں ہوتا ہی نہیں، اس کو تو رات میں کوٹھی میں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کی آزادی جب سلب کر دی جائے، آپ اپنی پسند سے کہیں آ جا نہ سکیں تو وہ جیل ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ جی خان صاحب جیل میں نہیں ہیں تو مجھ سے زیادہ متعصب آدمی کوئی نہیں ہے، اور وہ جیل تکلیف دہ عمل نہیں ہے تو تکلیف دہ عمل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس میں اتنا وہ مطلب جب آپ جیل جاتے ہیں تو جیل جاتے ہیں، ہمیں یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو لگژریز لیکن تو نہیں مل اس میں سکتی وہاں پہ۔ اوہو بیوی، میں وہی عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنی یہ ہم لوگوں کی ایک بدقسمتی ہے، جیل جیل ہوتی ہے پیریڈ۔ اور ایک بندہ، میں کہتا ہوں کہ آپ کو بہترین 7 اسٹار ہوٹل میں بھی بند کر دیا جائے اور صرف یہ ہو کہ آپ اس فلور سے نیچے، کمرہ نہیں، فلور سے نیچے نہیں جا سکتے، تو وہ جو آپ کو آزادی کھو جانے کا یہ احساس جو ہے وہ بے چین کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اب یہ بڑک کہ جی وہ معاف کریں گے، کس کو معاف کریں گے؟ اس کا نام لیں کہ جی وہ راجہ پورس کی طرح پھر کہیں گے کہ بادشاہوں کے ساتھ۔ سر یہ بات آن ریکارڈ کہنا کہ وہ معافی دینے کو تیار ہے، مطلب خان صاحب معافی کس کو بہت دینی کانفیڈنس ہے پھر تو خان شہباز صاحب کو اپنے شریف کو اوپر۔ دینی ہے، پاکستان کی فوج کو دینی ہے، ISI کے چیف کو دینی کس ہے، کو دینی آرمی ہے؟ چیف کو دینی ہے، کھل کے کہیں۔ آپ کھل کے بات کریں جب آپ تو نہیں تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا جب آپ انٹرویو کر رہے تھے، صاحب معافی کس کو دینی ہے؟ تو جب معافی دینے کی بات آئے گی تو تفصیلات تو بہت لمبی ہو جائیں گی نا۔ اب جب اپوزیشن جو ہے یہ کر رہی تھی اپنا یہ 2 روزہ کنونشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو انہیں پھر اجازت نہیں ملی تو انہیں پھر تو ظاہر زبردستی ہے کہ کرنا تمام پڑا۔ ہوٹلوں کو، نہیں زبردستی کیا، تمام ہوٹلوں کو انسٹرکشنز ہوئی، کوئی زبردستی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے، تمام ہوٹلوں میں دباؤ تھا پولیس کا، انتظامیہ کا، کہ نہیں کرنے دینا۔ اور پھر ان لوگوں نے، میں آپ کو خبر بتاتا ہوں، مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا کہ دیکھیے صاحب کتنی زیادتی ہو رہی ہے، برائے مہربانی ہماری مدد کیجیے۔ تو پیر اور منگل کی رات کو 3 بجے جو ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ کی گئی اس ہوٹل میں جہاں پر کہ وہ پہلے دن بدھ کے دن اجلاس ہوا ہے، رات کو 3 بجے۔ اب وہ جو ہوٹل ہے وہ ایز سچ نجی ہوٹل نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہوٹل ہے۔ جب افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ بحال ہوئے تھے
تو انہوں نے کہا کہ ارے صاحب وکلا کے لیے یہاں پہ ان کو جو ہوٹل ہے دیگر وہاں پہ ان کو بہت زیادہ ان کا کرایہ چارج ہونا پڑتا ہے، تو یہاں وکلا کا اپنا ہوٹل ہونا چاہیے تاکہ وہ وہاں پہ رعایتی طور پر رہ سکے۔ میں ویسے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کون سے اور ملک میں وکلا کے لیے خصوصی طور پر اسلام آباد کے عین سینٹر میں ریڈ زون کے اندر ایک جو ہے ہوٹل بنایا ایک جائے۔ ہوٹل دیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ ہوٹل تعمیر ہو گیا تو ظاہر ہے وکلا تو وکالت کرتے ہیں، انہیں تو کاروبار وغیرہ اور نہیں آتا نا، ہاسپٹیلٹی بزنس تو نہیں ہے، تو انہوں نے کسی کمپنی کو پھر وہ لیز آؤٹ کیا ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ رن آپ چلا لیں اس کو۔ لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ ملکیت اس پہ جو ہے وہ حق کی ملکیت وہ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہے، اور وکلاء کی سیاست میں اور وکلاء کے حوالے سے کامران مرتضیٰ صاحب ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور یہ کہ مولانا کی اشیر بات بھی تھی لوگوں کو ٹھیک ہے بھی تم لوگ ملو، تو انہوں نے بات کر کے کسی کا دل نرم کیا، تو بدھ کے دن ان کا اجلاس ہو گیا۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ اب یہ احمقانہ بات تھی حکومت کی کہ یار ایک طرف ایک جماعت ہے جو ہر دوسرے دن جو ہے وہ لشکر لے کر آتی تھی کہ ہم آپ کو ہٹانے آ رہے ہیں، اب وہ بیچاری آپ سے کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ایک ہال دے دیں، وہاں بیٹھ کے ذرا دل کے درد جو ہے لوگوں کے سامنے بیان، اور حکومت نے بھی پھر ایکسرسائز کیا اپنا کنٹرول کہ نہیں دیتے، نہیں جی نہیں دیتے، جو کہ پاگل پن کی انتہا ہے۔ مطلب انہوں نے خبر بنا دی حکومت نے، یعنی حکومت نے کنوے لوگوں کو یہ کیا کہ یار یہ تو ایک ہال میں بیٹھے 100 150 200 250 افراد کے اجتماع سے گھبرا جاتے ہیں، اتنی نازک مزاج حکومت۔ دوسری طرف یہ کہ کابینہ میں اضافہ پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ، ایک طرف یہ بلوٹڈ بار ہے اور دوسری طرف آپ کا حالت یہ ہے کہ آپ اگر 200-250-300 مطلب دو ایکسٹریمز پہ ایک ہی حکومت چل نہیں، رہی ہے۔ احمقانہ بات ہے، احمقانہ بات ہے، ایک بالکل احمقانہ بات ہے، there is no justification for it۔ اب اس کے بعد وہاں پہ سچی جھوٹی بات یہ پھیلا دی گئی کہ جی اب جمعرات کے دن جو سیشن ہوگا اس میں منظور پشتین بھی آئیں گے اور محرم بلوچ آئیں گی۔ اب وہ آ بھی جاتے تو کیا وہ یہ نہیں کہ کیا کر لیتے بھائی، باہر جو کہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ نہ آتے اچھا، اور یہ بیچارے تردیدیں کرتے چلے گئے کہ نہیں جی وہ نہیں آ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی منظور پشتین جو ہے وہ تو ان سیاستدانوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتا، وہ تو کہتا ہے میں تو تحریک چلا رہا ہوں۔ محرم بلوچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے یہ جو روایتی سیاستدان ہیں انہوں نے تو بلوچستان کا سودا کیا ہے اور میں بلوچستان کو حقوق تو ان کا اس اجلاس تو وہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھے گی؟ محرم بلوچ جو ہے اگر انہوں نے سارا اپنا جو مصوفہ نے جو رنگ انہوں نے جو رونق لگائی ہے، اپنی جو فالوئنگ بنائی ہے، وہ یہ بنائی ہے کہ یہ تمام ملے ہوئے ہیں استحصالی قوتوں کے ساتھ اور میں بلوچستان کو اس کے حقوق دلواؤں گی، یہی ہے نا ان کا بھی نیریٹو۔ تو وہ پھر اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتی تو پھر تو اپنا ہی نیریٹو، تو وہ اپنا ہی نیریٹو کو نگیٹ کرتے، تو وہ تو بلکہ حکومت کو چاہیے تھا کہ پوری کوشش کرتے کہ آتی ہوں۔ اسی طرح منظور پشتین جو ہے وہ اپنے ہی نیریٹو اپنے ہی بیانیے کی نفی کرتے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ لیکن سر اپوزیشن کا اس طرح ایکٹیو رہنا اور پھر اعلان کرتے رہنا تھوڑی تھوڑی دیر بعد، کبھی نئے الیکشن کا کبھی کسی چیز کا، تو سر یہ ان کا کام صرف بس یہی ہے کہ وہ بس ایسے اعلان ہی کرتے رہے، خبر میں ہی رہے، گھر بیٹھ گئے۔ تو کوئی رزلٹ نکلے پھر ان چیزوں کا؟ صرف ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بس آپ آئیں ٹی وی پہ اناؤنسمنٹ کر دیں اور بس یہ تو خیر خبر میں رہنے کے لیے، خبر میں رہنے کے لیے نہیں، ان کو اپنا ایکٹیو رکھنا ہے، اپنا بیانیہ رکھنا ہے، اور یہ حق ہے بھی دنیا بھر میں اپوزیشنز یہی کرتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کرتی کہ کل الیکشن، لیکن یہ جو الیکشن کی آپ بات کر رہی ہیں آپ غلط کر رہی ہیں۔ وہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ واحد حل تو یہی ہے کہ الیکشن ہو جائے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ قومی مکالمہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ مکالمہ کس کس کے درمیان ہو، کس بارے میں، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے یہ غیر اخلاقی ہے، جھوٹی ہے، جعلی ہے، غیر اخلاقی ہے، جھوٹی ہے، جعلی ہے،
تو آپ اس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنا آپ کو بیٹھنے کے پیسے ملتے ہیں، آپ کو اس کے اجلاس میں شرکت کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ ملتا ہے، آپ کو اسلام آباد میں رہنے کے لیے یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں 3 کمروں کا فلیٹ ملتا ہے. سر یہ باتیں بھی پھر ہونی چاہیے آن تو ریکارڈ. اب پھر یہ سب آپ بھی اس قربان غیر کریں. اخلاقی اس جعلی اسمبلی سے یہ تمام چیزیں کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں لے رہے ہیں؟ ابھی بھی لے رہے ہیں. نکلے باہر. آپ تو اس اسمبلی کو نہیں مانتے، اس تو حکومت کو نہیں جب مانتے. آپ اس اسمبلی کا بیٹھا بیٹھا ہپ ہپ کر رہے ہیں تو پھر تو عوام آپ تو کو اس اسمبلی کو توڑنا نہیں چاہتے. تو پھر وہی جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ تو پھر عوام کو بس کوئی نہ کوئی بات دینے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بس یہ لوگ کرتے ہیں. عوام اتنے، اسی لیے تو عوام جو ہے وہ کیوں سیاستدان سے نفرت کرنا شروع ہو گئی، کیوں سر وہ تو وہ آئی ہم تھنک لوگوں سے سب نفرت صحیح کرنا کرتے ہیں، شروع میڈیا سے بھی کرتے ہیں، جوڈیشری سے بھی صحیح کرتے کرتے ہیں، میڈیا سے بھی کرتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں نا. ہم جو ادھر بیٹھ کے اتنا لیکچر دیتے ہیں اور یہ وہ ادھر ادھر، ہم ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے؟ کیا ہم نے عام آدمی جن عذاب سے گزر رہا ہوتا ہے وہ کتنی مرتبہ آپ نے سوال اٹھایا. آپ نے پہلا انٹرو یہ دیا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب جھکے گا نہیں، معافی نہیں مانگیں گے بلکہ معاف کر دیں گے. اس کے بعد میں جو وہ میرے آگے آپ نے پانی رکھ دی، اس میں مداری رکھ دی، میں ٹک ٹک کرنا شروع ہو گیا. تو لوگ جو ہے وہ کہیں نہیں یار یہ کہ ہمیں اس سے کیا، ہمیں کیا فائدہ ہے، کیا بات کر رہا ہے یہ. اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بڑا صحافی ہے، بڑا دانشور ہے، بڑے محنت. یار کو کام کی بات کرو، کو بتاؤ کچھ آگے کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا خیال ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کیا تیل کی قیمتیں کم ہوں گی آئندہ چند دنوں میں؟ کیونکہ رمضان آ رہے ہیں اور obviously لوگوں کو اور اس چیز کی رمضان ٹینشن ہے کہ آ مہنگائی آ رہی ہے رہے ساتھ. تو بھی ساتھ ہی دیکھیے یہ حکومت بار بار کہتی رہی کہ چینی ایکسپورٹ ہوگی تو چینی کی قیمت بڑھنے نہیں دیں گے. چینی کی کیا چینی کی قیمت بڑھی ہے یا نہیں ابھی؟ این اس رمضان سے پہلے بڑھی ہے سر. اور حسب عادت رمضان کے قریب جب کچھ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ بالکل ہو رہا ہے سر. پھر تو بھی اس کی کیا وجوہات پھر بھی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد اگر میں اس کا کچھ یہاں کر پہ لیا. بیٹھ کے ذکر نہ کروں تو عوام اگر مجھے گالی دیتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو صحیح دیتے ہیں. سر مطلب وہی بات ہے نا کہ وہ وہ درست سیاستدان ہے. ہوں، جرنلسٹ ہوں، جوڈیشری ہو، عوام کا غصہ بنتا ہے، عوام کا جی جی ان کی بالکل نفرت کرنا بنتا ہے. بالکل سمپل بات ہے. تو باقی میں آپ کو میرا نہیں خیال کہ دیکھیے ابھی یہ کنونشن ہو گیا، کنونشن کے بعد جو ہے رمضان شروع ہو جائے گا. رمضان میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی دنیا کی چیزیں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ عبادات کی طرف جو ہے وہ اپنا دھیان بٹا، سوائے ان ظالم منافع خوروں کے جو قیمتیں بڑھاتے ہیں. تو ویسے عوام کوشش کرتے ہیں کہ یار چلو یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں توجہ ان چیزوں پہ فوکس کریں تھوڑی دیر کے لیے. تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ کہ پالیٹکس بیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد عید شروع ہو جائے گی اور پھر اپریل مئی میں گندم کی کٹائی اور پھر گندم کو بیچنا اور پھر نئی فصل کا لگانا. تو ان دنوں میں تو ویسے ہی لوگ دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو ان میں ایک سیاسی تحریک، عوامی تحریک کا پھل نکل آنا یہ تو کسی بھی صورت اس طرح. تو سر پھر ہم رمضان کے بعد آئی گیس کچھ ہلا گلا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بھائی خواہ کا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں گا جی رمضان کو ضرور دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. بات ہے نا. تو پھر ایسی تحریک چلے گی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے. سر یہ تو ایلوژن میں رکھنے والی بات ہے لوگوں کو. ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ابھی جو اوور آل ہمیں تو لا آف ایوریجز سے دیکھنا ہے نا. جو عام زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس طرح یہ مہینہ شروع ہوگا، رمضان، مارچ، اس کے بعد اپریل گندم کی کٹائی، پھر اس کے بعد اس کا بکنا، یہ وہ تو یہ تمام چیزیں خلق خدا کو اور مسائل میں مصروف رکھیں گی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب ابھی اور کافی کچھ ہے جو سالو ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں. بہت کچھ ہے. تو باقی اس دوران بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ معافی نہ ہی دلوائیں تو بہتر.
انہیں غصہ بھی رکھیں عمران صاحب کو. وہ زیادہ اچھا ہے سب کے لیے. نہیں. چلیے نصرت صاحب پھر ہم اگلے ہفتے سے پھر یہیں کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچی ان کی معافی یا پھر کوئی نیا خط نہ آ گیا ہو تب تک. ناظرین وہی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں جن پر فوکس کرنا چاہیے، اور اگر عوام کا غصہ چاہے وہ میڈیا پہ ہو، جوڈیشری پہ ہو یا سیاستدانوں پہ ہو، وہ جسٹیفائڈ ہے اپنی جگہ. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. آپ سب کو ایڈوانس میں رمضان مبارک. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.